ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قومی رہنما، غریبوں کے مسیحا، قومی یکجہتی کے علمبردار، قداور شخصیت کے مالک اور شاعر ڈاکٹر شفیق الرحمان برق 27 فروری بروز منگل 94 سال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے اپنے آبائی وطن سنبھل میں رحلت فرما گئے۔ انتقال سے 4 دن قبل اتر پردیش سماجوادی پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ جناب اکھلیش یادو مراد آباد کے اسپتال میں عیادت کے لیے پہنچے تھے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے انتقال کی خبر پورے ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے شہدائیوں کا ازدحام سنبھل میں دیکھ کر ایسا لگا جیسے سیلاب آ گیا۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے ہمیشہ سچائی کا دامن تھاما اور حق پر ہمیشہ قائم رہے۔ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن علی گڑھ کے سرپرست کنور نسیم شاہد صاحب نے اپنی رہائش گاہ پر تعزیتی جلسہ منعقد کرایا۔ اسی دن شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق صدر پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انیس احمد بیگ کا اناؤ میں انتقال ہو گیا۔ سرپرست کنور نسیم شاہد صاحب، ڈاکٹر عرفان جمالی جنرل سیکریٹری کمیونسٹ پارٹی علی گڑھ اور اردو ٹیچر ایسوسی ایشن کے عہدیداران حاجی افضال احمد چودھری، شان عالم، محمد صابر، فرقان مرزا، سید کامل علی، عبدالقدیر خان اور میم خالد انصاری، بانی و صدر بزم اردو رجسٹر نے بھی ان دونوں ہستیوں کے انتقال پر ملال پر تعزیتی کلمات ادا کیے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے جنازے کی نماز البرکات کے بنیاد گزار اور خانقاہ ماہرہ شریف کے سجادہ نشین حضرت امین میاں برکاتی نے پڑھائی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں سوگوار شریک ہوئے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق 11 جولائی 1930 کو سنبھل یوپی میں ایک مذہبی اہل سنت کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حافظ عبد الرحمان اور والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ بیگم اور آپ کی اہلیہ قریشہ بیگم ہیں، اور ماموں مفتی محمد نعیم ہیں۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان کا ایک ہی بیٹا مملوک الرحمان ہے اور ان کا بھی ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو برق صاحب کا پوتا ضیاء الرحمان برق، جو موجودہ سماجوادی پارٹی سے کندر کی ضلع مراد آباد کے MLA ہیں۔ شفیق الرحمان برق نے آگرہ یونیورسٹی سے BA کیا اور 1974 میں آپ نے سیاست میں قدم بھی رکھا۔ 2019 میں سماجوادی پارٹی سے لوک سبھا چناؤ جیتا۔ برق صاحب مذہبی ماحول اور دیندارانہ گھرانے کے چشم چراغ تھے۔ نماز کے اتنے پابند تھے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی سے اٹھ کر نماز ادا کرنے چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر انیس بیگ کا خانوادہ اردو کی خدمت میں آگے رہا ہے۔ پروفیسر صغیر افراہیم صاحب نے اپنی کوٹھی واقع دہرہ معافی علی گڑھ میں خیابان ادب کا نام دے کر اردو کے اسکالرز کو اپنی لیاقت اور صلاحیتوں کو بڑھانے اور بروئے کار لانے کے لیے ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا ہے، جہاں علی گڑھ شہر کے اردو کے محققین اور نقاد یکجا ہو کر اردو ادب کو پروان چڑھانے کی شبانہ روز کوشش کرتے رہتے ہیں۔ صغیر افراہیم صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو اردو ادب کی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جنت مکانی ڈاکٹر شفیق الرحمان برق اور ڈاکٹر انیس احمد بیگ کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی اور ان کے عزیز و قارب اور متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب میں چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ایک کنڈولینس ہے، آج تعزیتی جلسہ ہے۔ شفیق الرحمان برق صاحب جو سنبھل کے ہیں وہ قومی رہنما تھے اور ان پر ہیں، اور پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد انیس بیگ صاحب، دونوں ایک ہی تاریخ میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کے لیے تعزیتی جلسہ ہے۔ اردو ٹیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے ہی یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، تو آپ ذرا سا بتائیے شفیق الرحمان برق صاحب کے بارے میں۔ میں کنور نسیم شاہد، سرپرست اتر پردیش اردو ٹیچر ایسوسی ایشن۔ مجھے کل ایک بڑی افسوسناک خبر یہ ملی کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق جو MP سنبھل تھے اور قوم
اور ملت کے بڑے اچھے اور سچے رہنما تھے. وہ اس دنیا سے کل 8:30 بجے کے قریب مراد آباد میں رخصت ہو چکے. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ایسے رہنما، سچے اور اچھے رہنما آج قوم کے لیے ایک مثال تھے. جو بھی قوم کے مسئلے مسائل ہوتے تھے اسمبلی سے لے کے پارلیمنٹ تک، وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے تھے اور بے باک گفتگو کرتے تھے. ان کے اندر قوم کا بڑا درد تھا. اور آج کے وقت میں ہماری قوم کو ایسے رہنماؤں کی اصل ضرورت ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. میں اپنے اردو ٹیچر ایسوسی کی جانب سے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ، پوتے اور بیٹے اور خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ میری دعا ہے. ان کی تعزیت کے لیے میں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے جس میں کافی ہمارے اردو ٹیچرس محبان اردو نے شرکت فرمائی ہے. سنبھل میں نے سنا ہے کہ پورا سنبھل بند تھا ان کے سوگ میں. جی ہاں، لاکھوں آدمی تھے ان کے جنازے میں شریک، اور ایم ایل اے اور ایم پی اور پارلیمنٹ کے کافی عہدیدار بھی نے بھی شرکت کی تھی ان کے جنازے میں. کافی بڑا ہجوم تھا جو لائیو ٹی وی میں ہم نے دیکھا. ایک ہستی اور ہم نے کھو دی. ڈاکٹر صغیر ابراہیم صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد انیس بیگ صاحب کا بھی انتقال ہوا کل ہی، یعنی ایک ہی تاریخ میں. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انیس احمد صاحب بھی ایک اچھی شخصیت تھے اور اچھے ادیب تھے، اور ادب میں ایسے لوگوں کے رخصت ہونے سے، دنیا فانی ہونے سے بڑا خسارہ ملا ہے ادب کو. ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آپ کے کیا تاثرات ہیں ان دونوں ہستیوں کے بارے میں؟ ہاں، میں نے کل شفیق رحمان برق صاحب کے انتقال کی جب خبر سنی تو بہت افسوس ہوا، کیونکہ بلا شبہ برق صاحب موجودہ دور میں ملت کی آواز تھے، قوم کے رہنما تھے، قوم کے ہمدرد تھے، اور جو خوبیاں ایک رہنما میں ہونی چاہیے وہ تمام ان کے اندر موجود تھی. وہ ہمیشہ سچ بات کہتے تھے، بڑے بے باک انسان تھے، صاف گوئی سے کام لیتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کی آواز کو، یعنی ملت کی آواز کو ہمیشہ انہوں نے بلند کیا. وہ ملت کی آواز تھے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے سن 96 میں پہلا الیکشن لڑا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد انہوں نے 3 الیکشن اور لڑے جس میں کہ 2 میں وہ کامیاب ہوئے. ایک ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عمر کبھی ان پر حاوی نہیں رہی. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 94 برس تھی، ماشاءاللہ. اور اب بھی وہ اتنے فعال اور ایکٹیو تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اس وقت سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور بزرگ ایم پی تھے جن کی سبھی عزت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، انہوں نے بھی ان کی تعریف کی تھی اور ان کی ایکٹیونیس اور ان کی فعالیت کی تعریف کی تھی کہ اتنی عمر میں بھی آپ اتنے فعال اور متحرک ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو بلا شبہ ان کے انتقال سے قوم کو بہت خسارہ ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے قوم کو. جی کیونکہ وہ سماجوادی پارٹی سے آئندہ الیکشن کے بھی امیدوار تھے. اکھلیش جی نے ان کو اپنی پارٹی کا امیدوار نامزد کیا تھا، ان کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا، لیکن افسوس کی بات کہ وہ قوم کی نمائندگی ایک بار اور پھر نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. بال میں ان کی مقصد کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو غریق رحمت فرمائے. ڈاکٹر صغیر ابراہیم صاحب کے چھوٹے بھائی کا بھی انتقال ہوا اسی دن ہی. میں نے کل ان کی خبر سنی. صغیر ابراہیم صاحب جو ہماری یونیورسٹی کے استاد ہیں جی. اور بہت بڑے ادیب ہیں، ان کے بھائی بھی ان کے انتقال کی خبر سن کر بڑا افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کا سرمایہ ہیں، بے شک. اور جو سرمایہ جب جاتا ہے ہاتھ سے تو دکھ تو لازمی ہوتا ہے. جی. تو بہت دکھ ہوا ان کی خبر کے بعد بھی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انیس بیگ صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے.
हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शफीकुर रहमान बर्क साहब एक बहुत बड़े लीडर थे, इन्हों की कौमी खिदमत बहुत हैं और उन्होंने उर्दू और वतन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब उनके इंतकाल के बाद में हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हाँ, वो भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानिया है और इनके लिए भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनके वर्सा को सब्र जमील अता फ़रमाए।